بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سفر کربلا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ 431 کلومیٹر مدینہ سے مکہ، 1447 کلومیٹر مکہ سے کربلا اور 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ اور 1545 کلومیٹر کوفہ سے دمشق اور 853 کلومیٹر دمشق سے کربلا اور 1209 کلومیٹر کربلا سے مدینہ اور کل ملا کر 5555 کلومیٹر قافلہ حسینی نے مجموعی طور پر مسافت طے کی ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے برسر اقتدار آنے کے بعد ان چیدہ افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط ارسال کر کے معاویہ کی موت کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نام ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلوایا گیا۔ امام حسین اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے امام حسین سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، پس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام کے یہاں بھجوایا تاکہ آپ سے جواب وصول کرے۔ تاہم امام حسین نے ایک اور رات کی مہلت مانگی جسے ولید نے قبول کیا اور امام حسین کو مہلت دے دی۔ امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین ہفتہ کی رات 28 رجب اور بعض دوسرے اقوال کی بنا پر 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مصادر کے مطابق آپ نے رات بھر اپنے مادر گرامی حضرت فاطمہ اور اپنے بھائی امام حسن کی قبر مبارک پر حاضری دی، وہاں نماز پڑھی اور وداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹ آئے۔ بعض دیگر مصادر میں آیا ہے کہ آپ نے 2 راتیں پے در پے اپنے نانا رسول خدا کی قبر مبارک پر گزاری۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ کے فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 19 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو جب امام حسین کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ سے خدا حافظی کے لیے آئے۔ اس موقع پر امام نے بھائی کے نام تحریری وصیت نامہ لکھا جس میں درج ذیل جملے میں مذکور ہے کہ میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے جد اور باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں گا۔ امام حسین کا قیام 26 رجب 60 ہجری میں یزید کی بیعت کے انکار سے 10 محرم الحرام 60 ہجری عاشوراء کے دن آپ کی شہادت تک 162 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار کے بعد مکہ کی طرف ہجرت تک 7 دن، 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام کیا۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں ہوئی۔ 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ اگر سفر اسراء اور قیام شام نیز 20 سفر 61 ہجری تک واپس کربلا آمد کی مجموعی کم از کم 40 دن اور واپس مدینہ پہنچنے کے 20 ایام اضافہ کیے جائیں تو قافلہ حسینی کا کل سفر کم از کم 222 دن سے زیادہ کا ہوگا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے بعض عزیز و اقارب کی مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔
مکہ کے راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام حسین کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں اتباع کرتے ہوئے امام حسین سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ الحرام کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام حسین 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ نہایت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیضاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزرتا تھا، کیونکہ وہ اس امید میں تھا کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے، اور اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکہ میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ذو الحج 60 ہجری میں امام حسین نے احرام حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ مکرمہ سے روانگی ہوئی۔ امام حسین نے مکہ سے کوفہ تک کئی منزلیں طے کیں۔ ایک منزل یا منزل گاہ سے دوسری منزل تک کا سفر 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ 10 محرم کو اسیر ہونے والی عورتوں اور بچوں اور سرحائے بریدہ کا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور 12 محرم کو کوفہ پہنچا۔ یہاں 3 دن قید اسیری کاٹی اور چوتھے دن 15 محرم کو کوفہ سے روانہ ہوئے۔ 20 دن بعد 25 شہروں سے گزرتا ہوا یہ ستم دیدہ اسرا کا قافلہ یکم صفر شام پہنچا۔ کوفہ سے شام تک کی ان منزلوں کی تعداد 14 تھی جو اہل بیت علیہم السلام نے اسیری کی حالت میں طے کی۔ شام میں 1 مہینہ یا 45 دن تک قیام پر مبنی روایات میں کچھ زیادہ قوت نہیں ہے، کیونکہ ان اقوال کی قائلین متفرد ہیں، اور چونکہ خاندان معاویہ کی عورتوں نے اہل بیت علیہم السلام کی عزاداری کو دیکھا اور ان کی حقانیت کا ادراک کیا تو انہوں نے بھی 5ویں دن عزاداری کی اس مجلس میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ یہی نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے دمشق پہنچنے سے لے کر مدینہ واپسی روانگی تک شام میں 10 روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔